أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں تمام لوگوں میں سے چن کے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، وگرنہ ہم سے حسین و جمیل، ہم سے خوبصورت، ہم سے تندرست، ہم سے زیادہ صحت رکھنے والے اس کائنات کے اندر نوجوان موجود ہیں، لیکن اس مالک کا کرم ہے، کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں بیشیاں ہیں، جتنی بھی سستیاں ہیں، جتنی بھی غفلتیں ہیں، اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے اور ہمیں ویسا بنا دے جس طرح کا رب العالمین کو پسند ہے۔ حضرات و سامعین، پچھلے جمعے چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہمارا موضوع ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ انسان کی موت کا سفر، اور موت کے سفر میں ہم نے نیک بندے کی موت، اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی قبر کی زندگی، اس کی روح کو پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں پہ لے جایا جانا اور دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جانا، سوال و جواب کی نشست، اور اسی طرح برے انسان کی موت کی حالت اور اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جانا، اور اس کی بدبختیاں، اس کی بد نصیبیاں، اور دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جانا، سوال و جواب کی نشست، یہ ساری باتیں ہم سماعت کر چکے ہیں۔ جس طرح ہم نے سنا تھا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ 4 جہانوں کا ذکر ہم نے سماعت کیا تھا کہ جہان 4 ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم حشر۔ 3 کے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی ہے، بلکہ تیسری پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، عالم برزخ کے حوالے سے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ انسان دنیا سے جب کنارہ کر کے جاتا ہے، اس کو دنیا سے الوداع کر دیا جاتا ہے، اس کو دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کا جو پہلا سفر ہے اور پہلے سفر کی پہلی سیڑھی ہے، اس پر قدم رکھتا ہے۔ اور یہ وہ سیڑھی ہے جس کے متعلق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں ملنے کے بعد، سننے کے بعد بھی قبر کے معاملات کو لے کے اتنا روتے کہ پوچھنے والے نے پوچھا اور جواب دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قبر کے اندر انسان اکیلا ہے، وہاں پہ نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ بہن بھائی نے کام آنا ہے، نہ کسی رشتے ناتے نے کام آنا ہے، نہ پیسہ روپیہ کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی منصب کام آئے گا، صرف انسان کے ساتھ 2 چیزیں جائیں گی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، دین کی گفتگو ہو رہی ہے، اسی دوران یہ ایک جنازہ گزرا۔ آج کا جمعہ، آج کا سبق، آج کا خطبہ، ایک ایک لفظ پر پوری توجہ کی ضرورت ہے اور محاسبہ کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میری عمر 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مرنے کے قریب ہو چکا ہوں، ٹانگیں میری قبر کے اندر پہنچ چکی ہیں، جو ہمارے ہاں پنجابی کی کہاوت ہوتی ہے، یار ٹنگائیں دی قبر سے پہنچ گئی ہیں۔ مرنے کے قریب ہم دن بدن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کو، بلکہ آج کے ایک ایک جملے کو سننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جمعہ سننے کا، خطبہ سننے کا، قرآن کی آیات سننے کا، احادیث کو سننے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرا، آقا علیہ السلام نے اس جنازے کو دیکھا اور نبوت والی زبان میں 3 مرتبہ ایک ہی لفظ کا استعمال کیا۔ وہ لفظ کیا ہے؟
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वाजबत वाजबत वाजबत। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक एक बात की बारीकी में जाया करते थे, रिसर्च किया करते थे, तहकीक किया करते थे, उसकी तह तक जाते थे। सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा वजबत, कौन सी चीज वाजिब हो गई है? इससे कबल इस तरह का कोई वाक़या देखने को नहीं आया। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, दूसरी पर कदम रखा, तीसरी पर कदम रखा, और क्या फरमाया था? आमीन आमीन आमीन। तो खुतबा खत्म होने के बाद सहाबा पास आ गए, सवाल किया अल्लाह के नबी इससे कबल हमने इस तरह का मामला देखा नहीं, वजह क्या है? सेम उसी तरह सहाबा इकराम ने यहां भी नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अल्लाह के नबी वमा वजबत, कौन सी चीज वाजिब हो गई है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मैयत के ऊपर, ये जो मैयत अभी गुजरी है ना, अल्लाह ने मुझे वही करके बता दिया है, जिब्रील ने वही करके मुझे बताया है कि अल्लाह ने इस पर जहन्नम वारिद कर दी, जहन्नम वाजिब हो गई है। सहाबा इकराम परेशान हो गए। अभी वो कब्र में दाखिल नहीं हुआ, अभी उसकी डेड बॉडी कब्र से बाहर है। नबूवत वाली जुबान ने अल्लाह के हुक्म से बता दिया कि इस पर जहन्नम वाजिब हो गई है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पता करते 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 कि आखिर फौत होने वाला या फौत होने वाली ये कौन थी या कौन था, इसकी रिहाइश कहां थी, इसकी जिंदगी कैसे गुजर रही थी, इसकी जिंदगी के मामलात किस तरह के थे। आज मैं और आप अपनी जिंदगी के मामलात को खुदा के वास्ते देख लें, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, कहीं हमारा ठिकाना भी ऐसा ना बन जाए। सहाबा इकराम गए, खोज लगाई, रिसर्च की, और नतीजा क्या निकला? फौत होने वाली औरत है, 5 नमाजों की पाबंद है, नवाफिल अदा करने वाली है, फर्जी रोजे पाबंदी के साथ रखने वाली, और सिर्फ फर्जी नहीं, फर्जों के साथ नफली रोजों की अदायगी भी करने वाली, ज़कात अदा करने वाली, इसके साथ साथ सदका करने वाली, नेकी के जितने किए जाने वाले काम हैं वो सारे करने वाली। हज़रात मैं और आप अपने अपने उम्रे में नाज करते हैं, हज में नाज करते हैं, अपनी नमाजों पे नाज करते हैं, छोटा कोई नेकी का काम कर ले उस पर फख्र करते हैं, इतराते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन सुने, नमाजों की पाबंदी है, सदके की पाबंदी है, ज़कात की पाबंदी है, फर्जी रोजों की पाबंदी है, इसके साथ नफली रोजों की अदायगी है। फराइज तो अदा करती थी, इसके साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करती थी। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद आखिर ऐसा क्या मामला हुआ, कौन सा ऐसा अमल ये कर गई कि नबूवत वाली जुबान ने फिर भी कह दिया कि ये जहन्नम में गई है? कौन सा ऐसा अमल इससे सरजद हो गया? अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम ने पता किया, जहां पे ये सारी जिंदगी की इबादत, सदकात, खैरात, नेकियां और बढ़ चढ़कर नेकियां करने वाला अमल नजर आया, वहां पे एक बात और नजर आई। वो बात क्या थी कि ये सारा कुछ तो करती थी, नेकी परहेजगारी में ये कोशिश करती थी आगे निकल जाए, लेकिन इसकी जुबान से इसके हमसाए बड़े ही तंग थे, जुबान की अचरी थी, इसकी जुबान बेलुगाम थी, इसकी जुबान इसके काबू से बाहर होती थी। कभी गिबतें, कभी चुगलियां, कभी बदअखलाकी, कभी बदकिरदारी पे इल्जाम, कभी कुछ। इसकी जुबान से इसके हमसाए बड़े तंग थे। तो नबूवत वाली जुबान ने ऐसी औरत के बारे में या ऐसे इंसान के बारे में क्या हुक्म नाज़िल फरमाया? आका इस्लाम ने जनाजा देखा, अल्लाह के हुक्म से फौरन फरमा दिया वाजबत वाजबत वाजबत, अल्लाह ने इस पर जहन्नम वाजिब कर दी। इस पूरे मामले से मैंने और आपने क्या सीखा है कि हमने अपनी जुबान को बेलुगाम नहीं करना। हमारी नमाजें हमें छुड़ा नहीं सकती, हमारे सदकात ज़कात हमें बचा नहीं सकते। अगर मेरी और आपकी जुबान बेलुगाम है, अगर मेरी और आपकी जुबान से कोई तंग है, कोई तकलीफ में है, तो समझ लें आप कहां पे खड़े। थोड़ा वक्त गुजरा है, सहाबा इकराम की मजलिस फिर लगी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही बैठे हैं, एक फिर जनाजा गुजरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे को देखा और फिर वही 3 अल्फाज, वाजबत वाजबत वाजबत। सहाबा इकराम ने फिर पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा वाजबत, क्या वाजिब हो गया है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने इस पर जन्नत वाजिब कर दी है। दुआ करें अल्लाह हम सबको ऐसे खुश नसीबों में शामिल फरमाए कि मौत से पहले ही रब की तरफ से ये खुशनुदी का पैगाम आ जाए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, लौट आज अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, अब उसके नेकोकार बंदों में शामिल हो जा, फदखुली जन्नती, और जन्नत के अंदर दाखिल हो जा।
اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. لیکن ایسی موت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے, ہر چیز کی ایک بیس ہے. اگر بیس ہی خراب ہو جائے, یہ بلڈنگ بنی ہے اس کی بیس ہے, اگر بیس ٹیڑھی میڑھی ہو جائے, بیس ہی خراب ہو جائے تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. اگر میں اور آپ ایسی موت چاہتے ہیں کہ جو خوشنودی والی موت, رب کی طرف سے ایک اچھا پیغام لانے والی موت اور جنت میں داخلے کے اعلان والی موت, تو حضرات اس کے پیچھے انسان کی زندگی ہے. اور زندگی انسان کی, یہ جو میں اور آپ زندگی لے کے آئے ہیں نا, میں اور آپ جو زندگی لے کے آئے ہیں, یہ زندگی ہماری نہیں ہے. یہ زندگی ہماری نہیں ہے. یہ زندگی کس کی امانت ہے؟ زندگی دی کس نے ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے. یہ امانت بھی اسی کی ہے. وہ جب چاہے اس کو واپس لے جائے, وہ جب چاہے گا ہمارے جسموں سے روح کو الگ کر دے گا, ہمیں بے جان کر دے گا. ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, بھیجنے کا مقصد ہے, ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا گیا ہے. ہمیں فضول پیدا نہیں کیا گیا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ رب نے تمہیں بیکار میں فضول اور بے مقصد پیدا کر دیا؟ نہیں, دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن انس کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. آزاد عبادات کریں گے, اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے, اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے. اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو یقین جانیے موت کے وقت یہ خوشنودی میرا اور آپ کا مقدر ضرور بنے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا, یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے. یہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے؟ جس طرح بورڈ کا پیپر دینے کے لیے ایک کمرے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, بورڈ بنایا جاتا ہے, اس بچے نے فلاں بورڈ پہ, فلاں اسکول میں, فلاں کالج میں, فلاں یونیورسٹی میں, فلاں جگہ پہ جا کے اس نے امتحان دینا ہے. اس امتحان کے پیچھے وہ بندے کی سستی نہیں ہوتی, اس امتحان کے پیچھے بندے کی تیاری ہوتی ہے. جو سستیاں کرتے ہیں پھر وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں, پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں, پھر ان کا خاندان میں کوئی نام نہیں ہوتا, اہل محلہ اس کو بڑی عیبدار نظروں سے دیکھتے ہیں, اپنے گھر والوں میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی, کوئی عزت نہیں ہوتی, خاندان میں اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. تو حضرات تصور کریں نا, یہ دنیا ہے, دنیا میں ہم ایک امتحان کی تیاری کے لیے آئے ہیں. آج جو ایک محلہ ہے, آج جو ایک فیملی ہے, آج جو ایک خاندان ہے, آج ایک شہر ہے, آج ایک گلی ہے, ایک محلہ ہے. تصور کریں کہ جہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری کائنات میں آنے والے انسان تک پوری خلقت موجود ہوگی. اللہ نہ کرے کروڑ, ہاں نہیں لاکھوں مرتبہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی بدبختی اور بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہاں پہ اتنی بڑی عوام کے مجمع کے سامنے اگر نام لے کے کہا گیا کہ فلاں آج فیل ہو گیا, کیا بنے گا وہاں پہ؟ اگر وہاں پہ فیل نہیں ہونا, وہاں پہ ناکام نہیں ہونا, وہاں پہ نامرادی کو اپنا مقدر اور نصیب ہم اگر نہیں بنانا چاہتے, تو یہ دنیا کی زندگی جس کو لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورۃ الملک پڑھیں. رب العالمین کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. برے عمل تو شیطان بھی کرتا ہے, برے عمل تو شیطان بھی کرتا ہے, لیکن رب نے یہاں پہ کس عمل کا ذکر کیا؟ احسن عملا. ہم تمہیں دیکھیں گے, تمہاری آزمائش کریں گے, تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزاریں گے, دیکھیں گے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. آزاد اگر اچھے اعمال ہو گئے, اچھا اخلاق ہو گیا, اچھا کردار ہو گیا, تو یقین جانیے زندگی بھی آسان, موت بھی آسان, اور موت کے بعد والی ہمیشہ والی زندگی بھی رب انشاءاللہ اپنی رحمت سے آسان کر دے. بات کر رہے تھے ہم کہ رب العالمین نیک بندے کو بھی مار کے قبر میں لے کے جاتے ہیں اور برے بندے کو بھی مار کے قبر میں لے کے جاتے ہیں. اب نیک بندے کے لیے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے سوال و جواب کی نشست کے بعد کہ اس بندے نے سچ کہا. برے بندے کے سوال و جواب کی نشست کے بعد کہا جاتا ہے اس بندے نے جھوٹ بولا, یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے جہنم کا لباس بچھا دیا جائے, اس کے لیے جہنم کی آگ کا انتظام کیا جائے, اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جائے, یا اس کی قبر کی طرف جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے. اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بندے سے جب سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہوتی ہے وہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے, تو اس سے پتہ آخر میں کیا کرتے ہیں, اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. یوں سمجھ لیں جیسے ایک تصویر ہے, ایک ہلکا سا اس کا نقشہ, جیسے بلر کی ہوئی کوئی تصویر, کوئی پک, اس کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو نے ہمارے سوالوں کے جواب صحیح نہ دیے ہوتے تیرا یہ ٹھکانہ تھا, لیکن اب جب کہ تو نے ہمارے کیے ہوئے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے, اللہ کی طرف سے آواز آ گئی, صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا, اب تیرا انجام, تیرا ٹھکانہ یہ ہے
دوبارہ ان کو دکھایا جائے گا یہ جنت ہے، اور حکم ہوگا اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جائے، جنتی اوڑھنے بچھونے کا اہتمام کیا جائے، جنتی بہاروں کا اہتمام کیا جائے، جنت کے پھل میووں کا اہتمام کیا جائے، اس کی روح بھی سکون میں، جسم بھی سکون میں۔ برا انسان جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں وہ جواب کسی بات کا نہیں دیتا، اس کو پہلے جنت کا نقشہ دکھایا جاتا بڑا خوبصورت انداز میں، اور کہا جاتا ہے اگر تو ہمارے کیے ہوئے سوالوں کے جواب صحیح دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہونا تھا۔ اب جب کہ تو نے ہمارے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے، تیرا ٹھکانہ یہ نہیں، ہاں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ ہوگا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، قرآن سورۃ یاسین، اس کو پڑھیں ذرا ترجمے سے، یقین جانیے آخرت کی جھلکیاں اور آخرت کے مناظر انسان کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ میں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اب یہاں پہ دونوں، نیک بندہ ہے اس کی روح بھی سکون کے اندر، اس کا جسم بھی سکون کے اندر، اور برا بندہ ہے اس کی روح بھی اور اس کا جسم بھی دونوں ہی اذیت کے اندر، دونوں ہی تکلیف کے اندر۔ کیا یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی؟ یہ ہمیشگی والا سفر ہم سنتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد اوپر جو سلیٹ لگا کے آتے ہیں نا، پتھر کی بنی ہوئی، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ آخری آرام گاہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف بات لکھی ہے۔ نہ عالم ارواح آخر تھا، نہ عالم دنیا آخر تھا، نہ برزخی زندگی آخر ہے، ابھی حشر کا میدان باقی ہے جس کو عالم حشر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین سے مراد چار جہان، چوتھا جہان تو ابھی باقی ہے، تو نے پہلے اس کو آخری آرام گاہ پہ بھیج دیا، اور اب یہ قبر میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم حسن غالب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا، لیکن اس بیچارے پہ کیا گزری وہ تو اس کو ہی پتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ آخری آرام گاہ پتہ نہیں اس کو آرام نصیب بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کو سکون کا سانس لینا بھی نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کی زندگی دنیا کی زندگی سے کئی گنا بدتر ہو گئی ہے یا بہتر ہو گئی ہے، یہ تو اس کو پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے۔ حضرات اب یہ لمبا سفر ہے اور ہم سب نے یہ لمبا سفر طے کرنا ہے۔ اگر اس لمبے سفر میں اور آپ کسی ٹارچ کا روشنی کا اہتمام کر لیں، اللہ کی قسم وہ لمبا سفر جو ہے نا وہ رب ہمارے لیے بڑا مختصر سا کر دے گا۔ سفر کرنے والا انسان جب گھر سے گاڑی نکالتا ہے تو پانی چیک کرتا ہے، اس کا تیل چیک کرتا ہے، اس کا انجن آئل چیک کرتا ہے، اس کی ہوائیں چیک کرتا ہے، گاڑی کی ساری مینٹیننس چیک کرتا ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، لمبے سفر میں جا رہا ہوں، کہیں راستے میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرات یہ ہم نے لمبے سفر کے لیے اپنی گاڑی کو تیار کر رہے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں۔ وہ لمبا سفر کون سا ہے؟ قبر سے وہ سفر شروع ہوتا ہے اور حشر کے میدان تک وہ جاتا ہے، چھوٹا سفر نہیں ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ اگر آپ رات کا سفر کر رہے ہو، قبر کے اندر تاریکی ہے کہ روشنی؟ ریالٹی جو ہے، یا جنرل بات کریں، ابھی لائٹ چلی جائے، اللہ نہ کرے ابھی لائٹ چلی جائے، یہاں پہ بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ قبر ہے، اس کے اندر ایک مردہ میت کو ڈالا گیا ہے، مردہ جسم کو ڈالا گیا ہے، سلیٹیں ڈال کے اوپر ہزاروں ٹن مٹی ڈال دی گئی ہے، کہیں سے کوئی سوراخ تک نہیں چھوڑا۔ بارش آئے گی پانی نہ چلا جائے، کوئی کیڑے مکوڑے نہ چلے جائیں، کوئی سانپ بھی چھوڑا چلا جائے، کرتے ہیں کہ نہیں اہتمام؟ پھر لیپا پوتی بھی کرتے ہیں، اور بعض تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پکی قبریں بنا کے اوپر ماربل لگا کے، پتہ نہیں ان کو کوئی ڈر ہوتا کہ نہیں واپس نہ آ جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا، اور پکی قبر بنانا ویسے ہی حرام ہے۔ آقا اسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا تھا؟ اے علی، قبرستان کا راؤنڈ لگا کے آؤ، چکر لگا کے آؤ، جو قبر تمہیں ایک بالشت، ہاں جی بالشت کی نہیں ہوتی، بالشت کی نہیں ہوتی، ایڈی ہوتی، بالشت اس کو کہتے ہیں، جو قبر تمہیں ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو ڈھا کے گرا کے زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے مکے اور مدینے۔ کنجوسی کرو، کنجوسی میرے واسطے تو فرشتے انشاءاللہ دعا کر دیں گے، تسی اپنے واسطے نہیں کروانی تو نہ آمین کرو۔ اللہ آپ سب کو بار بار مکے مدینے لے کے جائے، بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے، بار بار نبی کے دونوں شہر دیکھنے نصیب فرمائے، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے، سکرین کے اوپر نہیں، پردے کے اوپر نہیں، عین الیقین، یقینی آنکھوں سے آپ کو اللہ بار بار دیکھنے کی نصیب توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائیں مکے میں، آپ جائیں گے، مکے میں آپ جائیں گے جہاں پہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، مسجد جن کا وہ بیک ایریا بنتا ہے، مسجد جن کی بیک سائڈ بنتی ہے، قبرستان بنا ہوا ہے۔ جب آپ وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہاں پہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں، وہاں کے نبی اسلام کا خاندان بھی ہے، آقا اسلام کی بیوی بھی ہے۔ پھر وہاں سے جب آپ مدینے آئیں گے تو وہاں پہ جنت البقیع کا قبرستان، 70,000 سے زائد صحابہ کرام کی وہاں پہ قبریں ہیں۔ اللہ کی قسم، نبی کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم ترین ولی، نبی کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم ترین لوگ، نبی کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں، نبی کے بعد اس کائنات کے سب سے محبوب ترین، رب کی نظر میں جو رب کو پسند ہیں وہ لوگ، نبی کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم وہ لوگ جو چلتے زمین پر تھے، قدموں کی ہاتھ جنت میں تھی، جو چلتے زمین پر تھے، رب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ، ان لوگوں کی قبریں جب جا کے آپ عین الیقین دیکھیں گے نا، اللہ کی قسم اس سے بڑی دیری نہیں ہے، اس سے بڑی قبر کا اوپر والا جو زمین کا نقشہ ہوتا ہے نا، اس سے بڑا نہیں ہے، اور زمین سے صرف اتنا اوپر ہے۔ اور نشانی کے طور پر آج ہم سنگے مرمر لگا کے، اس کے اوپر ڈیزائن بنا کے، اس کے اوپر پھول اور بوٹیاں لگا کے، اور اگربتیاں لگا کے، موم بتیاں لگا کے، چراغاں کر کے، اور تیلیاں کجیاں بکریاں رکھ کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ پیسہ بڑا ہے۔ عثمان غنی کے پاس پیسہ نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ملاتے تھے؟ حالات جس طرح کے بھی تھے، صحابہ کرام کے پاس اللہ آپ کا ملاکمین نے کم از کم اتنا ضرور دیا تھا۔ ہاں زندگی میں کچھ مواقع ایسے آئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں؟ رب کا فیصلہ لیا بلواکم ایکم احسن عملا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کون ہے جو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس بات پر ڈٹا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹاتا۔ خندق کا موقع آیا، واقعہ ہم سب کو یاد ہے، سنا ہوا ہے، بارہا سنا ہوا ہے، کئی موقعوں پر صحابہ کو آزمایا گیا۔ حضرات صحابہ اکرام نعوذ باللہ کنگال نہیں تھے، ان کے پاس بھی تھا سب کچھ، خرچ وہ بھی بہت کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، ساری ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگا کے جو کچھ ملا آ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ وہ ہماری طرح سست نہیں تھے، ہماری طرح کاہلی کا شکار نہیں تھے۔ حضرات آپ ان قبروں کو دیکھیں، اللہ آپ کو دکھائے، عین الیقین دکھائے، صرف سر والی سائڈ پہ اتنا سا پتھر پڑا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایس سرانے والی سائڈ ہے۔ بس جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ بار بار دکھائے۔ اتنی سی قبر کی ڈھیری، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، جو جنت کے سرداران ہیں، جنت کے عظیم لوگ ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، جن کو نبوت والی زبان نے جنت کی گارنٹیاں دی ہیں۔ ان کی قبروں کی حالت یہ ہو، اور زمین سے اتنی اونچی ہو، سرانے والی سائڈ پہ چھوٹا سا پتھر پڑا ہو، کسی پر نام پلیٹ نہیں لگی ہوئی، نیم پلیٹ کسی کے اوپر نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اگر آپ کسی شرطے سے جا کے، وہاں پہ شرطے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں اور جا کے ان قبروں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں نا، ان کو اٹھا کے بطور تبرک لے کے آتے ہیں، کیوں ساڑھے کار اولاد نہیں ہو رہی تو چلو اے پانی چ گھول کے پیوا گے، شاید اتنے جا کے لوگ بدعتاں باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے بدعت و خرافات سے۔ حضرات بات کر رہے تھے قبروں کے حوالے سے، قبر پکی بنانا حرام ہے، سبق یاد کر لیں۔ اگر کسی نے بنائی ہے خدا کا واسطہ ہے اس کو ٹھیک کریں، وغیرہ کل قیامت کو پکڑے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پڑھیں سورۃ عبس کو، پڑھیں تیسرے پارے کی تیسری سورۃ عبس کو۔ نہ اس دن ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیوی نے کام آنا ہے، نہ بیٹوں نے کام آنا ہے، اور نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے۔ اس دن ہر انسان اسی سوچ اور اسی فکر میں ہوگا۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ انسان کہے گا اے اللہ آج میرے بدلے میں میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہنوں کو، میرے پورے خاندان کو، میرے بیوی بچوں کو، یہاں تک کہ پوری کی پوری کائنات کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے، اللہ آج مجھے بچا لے۔ لیکن نہیں، کیا فرمایا؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان نے جو کیا اس کا پھل لے گا۔ ہر انسان نے جو دنیا کی زندگی میں، اس امتحان والی زندگی میں کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اچھا صلہ، برا کیا ہے تو پھر سزا بھی اسی کو ملے گی، نہ کہ کسی اور کو۔ اللہ ہم سب کو سزاؤں سے محفوظ فرمائے۔ انسان اب اس لمبے سفر پہ ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ انسان نے لمبا سفر کرنا ہو نا، رات کا سفر ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ گاڑی کی اگر ہیڈ لائٹ بند ہو جائے، ڈرائیور سیٹ والی لائٹ بند ہو جائے،
ڈرائیور کو گاڑی چلانا آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ اس کے اندر ہولڈر لگا ہوتا ہے، ہولڈر ہی کو مجھے لائٹ اپنی جو ارینج ہے جہاں پہ اس کو سیٹ کیا تھا اس کا فوکس ہٹ گیا ہے، وہ اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی ہے، دشواری ہوگی یا آسانی ہوگی؟ اور اگر وہ لائٹ بند ہو جائے ایک سائڈ کی، زیادہ مشکل ہو گئی۔ اگر دونوں لائٹیں بند ہو جائیں اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ اب یہاں سے آپ قبر کی زندگی میں آ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیک بندے کے لیے اللہ نے قبر میں اندھیرا نہیں رکھنا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ پہلی بات یہ سبق یاد رکھ لیں، جس طرح عام ایک مقولہ، عام ایک جملہ بولا جاتا ہے مبشر بشیر اور منکر نکیر کا، یہ کلیئر کیا پچھلے جمعے ہم نے۔ دوسرا جملہ جو عام لوگوں کے اندر بڑا جو ہے نا اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے یا بڑا مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر دھوپ اندھیرا ہے۔ ہاں ہے، لیکن کس کے لیے؟ برے انسان کے لیے۔ جس انسان کو آ کے فرشتوں نے ٹھوٹے مار کے اٹھانا ہے نا، جس کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہوئے قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ان کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے، ان کی پشتوں پر گوسے مارے جائیں گے، ان کو تھپڑ مار مار کے، ان کی سرینوں پر تھپڑ مار مار کے ان کے جسموں سے ان کی روح کو الگ کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے قبر دھوکہ دے رہا ہے، سانپ اور بچھوؤں کے گھر ان لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نیک بندے کے لیے یہ قبر تو پھول ہے۔ اور یاد رکھیں، سعد بن معاذ نام سنا ہے؟ سعد بن معاذ کا نام سنا ہے؟ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے ہیں نا، 30 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور 36 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے۔ صرف 6 سال انہوں نے نبی کی شاگردی میں، نبی کی رفاقت میں، نبی کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری۔ کتنے سال؟ 6 سال میں انہوں نے کون سے ایسے عمل کیے ہوں گے کہ رب نے اتنے بڑے بڑے لیول اور اتنے بڑے بڑے مقام اور اتنا بڑا بڑا انعام اور نبوت والی زبان سے، فرشتوں کے سردار کی زبان سے یہ اعلان کروا دیے۔ اللہ نے بھیجا، جبریل جاؤ جا کے میرے نبی کو بتاؤ، دنیا میں اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے نا، کس کو دیکھو؟ اللہ اکبر۔ 6 سال میں کون سے ایسے کام کیے ہوں گے؟ آج ہماری عمریں کتنی گزر گئی ہیں، کیوں جی میں اپنے دل پہ، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں کہ یار میں پکا جنتی ہوں، شور ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کنفرم ہے ہر حال میں جنت میں جاؤں گا۔ ہاں میرا اور آپ کا یہ ایمان تو ہو سکتا ہے کہ یار، یا میرا اور آپ کا ضمیر یہ تو تسلی دے سکتا ہے یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، وہ رب اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر کے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ، یہ میرا اور آپ کا ضمیر تو ہمیں بتا سکتا ہے اور اتنے پر ہمیں پورے اطمینان کر سکتا ہے، اعتماد دے سکتا ہے۔ لیکن گارنٹی کے ساتھ کوئی انسان کا ضمیر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہاں پکا تو جنت ہی جائے گا، کیونکہ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرات بات کر رہے ہیں ہم برزخی زندگی کی، وہ ذرا پہلے ذرا سامنے لے کے ہیں۔ جنت ہے، جنت اس میں جانا ہے اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ قبر کی زندگی ہے، لمبا سفر ہے، انسان اچھا بھی ہے، انسان برا بھی ہے۔ اچھے انسان کے لیے رب نے اس قبر کو روشن چراغ بنا دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم کر رہے تھے، فوت ہوئے، اعلان کر دیا گیا، بلکہ ان کی زندگی کے اندر نبوت والی زبان، مسجد نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ اب مسجد کے اس دروازے سے جو اندر آئے گا نا، کسی نے اگر جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لیں۔ اندر آئے، داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا دروازے سے آنے والا کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نبی کو یہ پیغام دو کہ اللہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کر لیا۔ آج کوئی فوتگی ہو نا کسی ایم پی اے کی، ایم این اے کی، صدر کی، وزیر اعظم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اور مودی کی، اللہ کرے ہو جائے، مودی کی آمین تو کہہ دو کہ اپنی پھوپھی کا منڈا ہے، ٹرمپ کی موت ہو جائے، مودی کی موت ہو جائے، عالم کفار کی موت ہو جائے تو سوشل میڈیا اعلان کرے گا، خبریں، چینل، ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیں اے سعد تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیرے مرتبے پر، تیری زندگی پر اور تیری موت پر کہ فوت ہوئے ہیں۔ رب نے آسمانوں سے فرشتوں کے سردار کو بھیجا، جاؤ جا کے نبی انبیاء کے سردار کو بتاؤ کہ اللہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ اور جب فرشتے ان کی روح کو آسمان پہ لے کے جا رہے تھے، اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ کیا عمل کیے ہوں گے انہوں نے؟
جب نبوت والی زبان نے کہا تھا نا ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے، دنیا میں کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، صحابہ نے دیکھا وہ سعد بن معاذ ایک صحابی 3 دن کا بہانہ کر کے ان کے پاس چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ایسے کون سے عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبوت والی زبان سے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ وہ صحابی 3 دن دیکھتے رہے، رات بھی دیکھا، دن بھی دیکھا، دوپہر کو بھی دیکھا، شام کو بھی دیکھا، لیکن کوئی عمل اضافی نظر نہیں آیا جو وہ خود نہیں کرتے تھے۔ تو تیسرے دن کے بعد کہا یار میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بدولت اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، جو عمل میں کرتا ہوں وہی عمل آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ اتنا بڑا انعام اور میرے لیے نہیں ہے۔ وہ صحابی نے بڑے پیارے جملے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا۔ اپنی آخرت سنوارنی ہے، قبر کی تاریکیوں کو رب کے نور سے منور کرنا ہے، اس لمبے سفر کے لیے ایل ای ڈی لائٹوں کی ضرورت ہے، ایل ای ڈی کی ضرورت ہے، اور ایل ای ڈی بھی وہ جس کے سامنے اندھیرا دور دور تک پرے ہٹ جائے، رب کی رحمت کا نور۔ اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی سے آج ہی حسد کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ حسد کیا ہے؟ بڑا کتنے آ گیا، کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ ایک چیز تھی 2 بن گئی، 2 تھی 3 بن گئی، 3 تھی 4 بن گئی، اچھا رب تینوں دے سکتا، انہوں نہیں دے سکتا؟ رب تو کافروں کو نہیں موڑتا، رب تو کافروں کو بھی دیتا ہے جو رب کے باغی ہیں، رب کے دشمن ہیں، عداوت والی زندگی صبح و شام گزارتے ہیں، 24 گھنٹے گزارتے ہیں۔ رب اگر ان کو دے رہا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا؟ اہل اسلام کو نہیں دے سکتا؟ کلمہ گو کو نہیں دے سکتا؟ جو نبی کے امتی ہیں، جو رب کے بندے ہیں، رب کا نام لینے والے ہیں، کیا رب ان کو نہیں دے سکتا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ پر زیادہ دیتا رہتا ہے۔ تو فرمایا آج تک میں نے اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو، کسی پر رب نے کوئی احسان کیا ہو، رب نے کسی کو مال دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے، کوئی سہولت دی ہے، آج تک میں نے کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا کہ رب نے انہوں کو دی ہے میرے کو کیوں نہیں۔ اور دوسری بات، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی بولو، کیوں جی ہم بھی کوشش کرتے ہیں، سارے نہ بولے جی، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جمعہ صرف چسکا نہیں، آدھا پونا گھنٹہ ٹائم گزارنے کا نام جمعہ نہیں، اپنا محاسبہ کرنے کا نام جمعہ ہے، خطبہ ہے، درس ہے۔ اگر سیکھ لیا تو کامیاب، نہ سیکھا تو ٹائم گزاری تو صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج تک میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم زیادتی، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے اخلاق، میرے کردار کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی ایسی ہے، ہماری تو ہر اگلے قدم یہی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح میں انہوں نیوا کرا، کس طرح میں انہوں نیچا کرا، اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے ماروں، کیسے اس کو پٹکوں، کیسے اس کو گراؤں، اس کو کیسے فنا کروں، کیسے اس کو تباہ کروں۔ یہ ہماری زندگی اور سوچ ہماری کیا ہے؟ نبی کے ہاتھوں ہم نے حوض کوثر پینا ہے۔ سوچ ہماری کیا ہے؟ جنت ہماری پھولوں کا گلشن بن جائے گی، پھولوں کا بہار بن جائے گی۔ سوچ ہماری کیا ہے کہ وہ قبر کی تاریکیاں اللہ کے نور سے منور ہو جائیں گی میرے اور آپ کے لیے، لیکن دل صاف نہیں، زبان صاف نہیں، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی ایک دو بندہ پر ٹونٹ نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ صحابی کہتے ہیں کہ آج تک میری کوشش ہے کہ میں کسی پر زیادتی نہ کروں، اور ہاں اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو میں رات کو سوتا بعد میں ہوں، اپنے بستر پر آ کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ اس کو میں نے معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ کیوں جی؟ ایڈا بڑا جگر ہے ساڈا، اسی تو اپنے سکے پراواں مرن جن کر چکے ہیں، سگی بہنوں کے ساتھ ہماری لا تعلقی کی انتہا ہو چکی ہے، اپنے خون کے رشتے ہم پانی بنا چکے ہیں، خون اور پانی میں فرق نظر نہیں آتا، بے حسی کی انتہا ہے، خون کے رشتے آج پانی بن چکے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ماں کے جنے، ایک باپ کے خون سے پیدا کیے گئے حضرات، آج ہم ان کے ساتھ ایک وقت میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے۔ اتنی اناد ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اتنی عداوتیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اتنا شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، اور حملہ آور وہ ہوا، موقع کس نے دیا؟ ہم نے۔ موقع ہم نے دیا، جگہ ہم نے دی، ٹائم ہم نے دیا، وقت اور سارا کچھ ہم نے دیا کہ بھائی آ جا، اسپیس موجود ہے تو اپنا کام کر لے۔ جب اس نے اپنا کام کیا، سگے بھائی جدا ہو گئے،
اب ماں بیٹے کو دیکھنے کو ترستی ہے، بیٹا ماں کو دیکھنے کو ترستا ہے، بہنیں بھائی کو دیکھنے کو ترستی ہیں، اور بھائی بہنوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں، سگا بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا. یہ سارے وہ حالات ہیں جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. اور ہماری سوچیں کیا ہیں؟ قبر کی زندگی خوشگوار ہو جائے. قبر کی زندگی حضرات کب ہوگی؟ صحابی کہتے ہیں رات کو بستر میں جاتا ہوں، سوتا بعد میں ہوں، رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ میرے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، میرے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے. ہو سکتا ہے میرے یہ دو عمل اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہوں کہ نبوت والی زبان سے میرے لیے جنت کی بشارتوں کا اعلان کر دیا گیا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے اللہ کے نبی کو بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اعلان کر رہے تمام صحابہ کے اندر، اللہ اکبر، قربان جائیں اے سعد تیری زندگی اور موت پر. زندگی بھی گزاری مختصر سی اسلام کے اندر، لیکن ایسی گزاری کہ جامع بنا کے چلے گئے، اس کو جامع زندگی بنا کے چلے گئے. 6 سالہ زندگی اسلام کے اندر تھی مختصر، لیکن جامع زندگی بنا کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پہلے اعلان کیا فرشتوں کے سردار نے، اب نبیوں کے سردار نے. جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازوں میں 70,000 فرشتے نے شرکت کی ہے. حضرات یہ انعامات کب ملیں گے؟ یہ تو سڑا اے خالی حسدوں، کینتوں، بغضوں، عداوتوں، ہر قسم کے شرطوں، ہر قسم کے فتنے فسادوں. اس کے بعد جب یہ ہماری زبان، ہمارا جو مغرب ٹائم سبق ہوتا ہے نا، 15ویں پارے کے اندر سورۃ بنی اسرائیل ہماری چل رہی ہے. 2-3 دن قبل ہم نے سبق پڑھا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کل قیامت کو اس انسان سے سوال کریں گے کہ جو تو اپنی زبان سے کہتا تھا، کیا تو نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ 3 ہمارے جسم کے وہ حصے جن سے رب نے سوال کرنا ہی کرنا ہے، وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ ایک ہماری زبان، ایک ہماری آنکھیں، اور تیسرا ہمارے کان. رب نے کہنا ہے، رب نے پوچھنا ہے، کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے جو تو اپنی زبان سے بیان کرتا تھا، جو تو اپنی زبان سے کہتا تھا، بے شک لوگوں کو کہتا ہو، کیا تو نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اگر دیکھا تو ثبوت دے، نہیں دیکھا تو یہ بہتان. اب بہتان کا گناہ کتنا ہوگا اور وہ بھی اس دن، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کیا جو تیری زبان بولتی تھی، کیا تو نے خود اپنے کانوں سے سنا یا تو لائی لگ انسان سے سنی سنائی گل دے پیچھے لگنے والا؟ ان 3 چیزوں کے متعلق جب تک جواب نہیں دے گا اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو خوشگوار زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی زندگیاں کہ جس زندگی کو گزارنے کے بعد موت بھی آسان ہو اور قبر کی زندگی بھی آسان ہو. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب قبر میں لٹایا گیا نا، اب کون سی سے ابھی علماء اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر نے ایسے کر کے گلے لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر ایک مرتبہ اپنا آپ اس کو ضرور دکھاتی ہے. قبر ہے خالہ کا گھر نہیں، نانی کا گھر نہیں، قبر ہے. عثمان غنی ایویں نہیں روتے تھے کہ یہاں پہ انسان اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا ماں سوائے 2 چیزوں کے، اچھے عمل ہیں یا برے عمل. یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی. نہ پراپرٹی ساتھ جا رہی ہے، نہ عہدہ ساتھ جا رہا ہے، نہ منصب ساتھ جا رہا ہے، نہ پیسہ ساتھ جا رہا ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جا رہے ہیں. جتنی مرضی محبت کی ٹینگے بڑھا لیں، کوئی بھی ساتھ نہیں جانے والا. انسان کے ساتھ یہ 2 چیزیں، اچھے عمل یا برے عمل. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے گلے لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب قبر میں جاتا ہے، قبر اس کو اپنا آپ دکھاتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی ہڈیوں کا قیمہ بنا کے رکھ دیتی ہے. انسان کی ہڈیوں پسلیوں کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے، اس کا کچومر نکل جاتا ہے. قیمے والی مشین دیکھی ہے نا کبھی؟ اس کے اندر ہم گوشت کی بوٹی ڈالیں تو اگلی سائڈ سے کیا بن کے نکلتا ہے؟ قیمہ. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ہڈی بھی چلی جائے، بڑی ہڈی ہو تو وہ مشین ویسے رک جاتی ہے، اور اگر چھوٹی ہڈی ہو تو اس ہڈی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قبر کی زندگی کو سامنے رکھیں. اب کیمے والی مشین کو سائڈ سے کر دو، اب قبر والی زندگی کو سامنے لے کے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اپنا آپ دکھاتی ہے، انسان کی ہڈیوں کو کچومر قیمہ بنا کے رکھ دے گی.
حضرات یہاں پہ بھی دو پہلو ہیں. جس طرح موت کے وقت یا جس طرح سوال و جواب کے وقت منکر نکیر نہیں صرف مبشر بشیر بھی ہیں, جس طرح صرف قبر اندھیرے کا نام نہیں روشنی کا نام بھی ہے. جہاں پہ ہم نے یہ ذکر سنا کہ قبر اپنا آپ دکھاتی ہے, ہڈیوں کو ملا کے رکھ دیتی ہے, قبر انسان کے وجود کو تنگ کر دی جاتی ہے, وہاں پہ دوسرا پہلو بھی ہے. نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ نیک بندے کے لیے قبر کو کھول دیتا ہے, نیک بندے کے لیے قبر حد نکاح تک کھل جاتی ہے, اور برے انسان کے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے, اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ہڈیوں کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جو ہم نے ابتدا میں آیت سنی تھی اس کا ترجمہ سماعت کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. رب العالمین کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اب یہ ایک لمبا سفر شروع ہو گیا, یا تو یہ سکون والی زندگی یا یہ جہنم والی زندگی, عذاب والی زندگی. اب یہ دونوں زندگیاں چل رہی ہیں. کب تک؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اب ایک وقت آئے گا رب العالمین نے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسرائیل. کیا نام ہے؟ سوری اسرافیل. کیا نام ہے؟ سارے بولو. اسرافیل نام ہے ایک فرشتہ. رب نے اس کو جب سے پیدا کیا ہے اس کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے, اور یہ اسی وقت اسی پوزیشن پر کھڑا ہے کہ جیسے ہی مجھے رب کا حکم آیا میں رب کے حکم پر عمل کر جاؤں. کیونکہ فرشتے ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے. فوری ویفعلون ما یؤمرون, وہ کام ہی وہ کرتے ہیں جن کا رب ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, اسرافیل نامی ایک فرشتہ اس نے اپنے منہ کے ساتھ ایک کرن لگایا, کرن سینگ نما کرن لگایا. اور آقا السلام نے کب دیکھا؟ جب آپ علیہ السلام نے معراج کی. معراج میں نبی السلام کی ملاقات ہوئی, آپ نے ساری حالت بھی بیان کی. آقا السلام نے فرمایا جیسے ایک بیل کا سینگ ہوتا ہے, سینگ نما اس نے ایک آلہ اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہے, اور اسی انتظار میں ہے, منہ کے ساتھ آلہ لگایا ہے اس نے پھونک مارنے کے لیے, جس کو قرآن کی یا عربی عبارت میں اگر ہم سمجھنا چاہیں اس کو کہتے ہیں سور. سواد واو را, ایک ہے سین واو را سور, جس کو ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں خنزیر. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جڑا بندہ ایک بار کہے نا خنزیر 40 دن تک ان کی زبان پاک نہیں ہوتی. کیڑی تھی سے بڑا یار, قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ, کون سی آیت کی تفسیر پڑھ لی ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ اگر سور کا لفظ سین واو را, خنزیر کا لفظ, خنزیر اردو پنجابی ہے نا, تو اس کو عربی زبان میں بھی تو کچھ کہتے ہیں نا, انگلش میں بھی اس کو کچھ کہتے ہیں. ہر زبان کے اندر اس کا ایک نام ہے, مطلب تو وہی ہوگا نا, مطلب تو نہیں بدلے گا. اگر کوئی انسان عربی میں کہہ رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, اللہ نے خنزیر کا لفظ قرآن کے اندر خود بولا ہے. ہاں جی من بولو. بندہ کہہ رہا ہے جنہیں خنزیر کا لفظ بولیا 40 دن تک ان کی زبان نہ پاک ہے, اللہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کا ایک لفظ پڑھ, مطلب ایک ایک لفظ سے بدلے 10 نیکیاں دیں. فیس بک والا مفتی, سوشل میڈیا والا مفتی, واٹس ایپ والا مفتی یہ ڈاٹا فتوے جاری کر رہا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ خنزیر بولا 40 دن کے لیے اس کی زبان نہ پاک. رب نے قرآن کے اندر خنزیر کا لفظ خود یوز کیا, رب نے سور کا لفظ خود یوز کیا. اتنا پڑھ لیا سی خواہ مخواہ جیسے مفتی بن گئے. اچھا یہ ایک سین واو را کے ساتھ اس سے مطلب خنزیر, اور سواد واو را کے ساتھ اس کا مطلب ہے فرشتے کا اس کرن کے اندر پھونک مارنا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, فرشتے نے وہ آلہ اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہے. اور کان کس طرف ہے؟ کان کس طرف ہے؟ اللہ کرے ساڈے بھی کان اللہ لے ہو جان. ساڈے کان دے اندر کہ یار کو مینوں چسکے والی گل ملے, فلاں نے اج کی کیتا, فلاں نے اج کی کیتا, چسکے والی گلاں سن لیں, مزے مزے سے سنیں, بیان کرنے والے بھی بیان کر لیں مزے مزے سے. ایک وقت آنے والا ہے, ایک وقت آنے والا ہے جب وہاں پہ ترازو لگے گا نا, پھر پتہ چلے گا, میزان لگے گا نا, پھر اس زبان کا استعمال, پھر یہ کانوں کا چسکا, پھر یہ آنکھوں کی لذت, سب کچھ نظر آئے گی, سب کچھ پتا چلے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. وہاں پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. میرٹ پہ بات کر رہے تھے ہم, کیا بات کر رہے تھے جی؟ سور کی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اس فرشتے کے کان اللہ کی طرف ہیں, اور منہ کے ساتھ اس نے وہ سینگ نما آلہ لگایا کہ جیسے ہی مجھے اللہ کا حکم آئے میں فوری عمل کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن کی آیت کی تفسیر بھی بیان کر دیا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور پھونکا جائے گا. وہ سور کیا ہے؟ فرشتہ اس کے اندر پھونک مارے گا. اور قیامت سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی. قیامت سے پہلے, اب یہ قبر والی زندگی ہے نا, جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت شروع ہے, لیکن جو بڑی قیامت ہے وہ ابھی رونما ہونے والی ہے, وہ بھی آنے والی. اب یہ ان کا لمبا سفر شروع ہو چکا ہے. گو کہ ہم زندہ ہیں,
لیکن ہمارا سفر بھی بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے. ہم بھی اس سفر پہ اس ٹریک پہ تقریباً آ چکے ہیں. بس اب ہمارے جسم کو روح سے الگ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس سفر کی پہلی منزل اور پہلی سیڑھی پر ہمیں چڑھا دیا جائے گا. وہی سفر ہمارا بھی شروع ہو جائے گا. فرمایا نبی صاحب نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی. وہ ہوا چلے گی تو اس کائنات کے اندر جتنے اہل ایمان ہے نا سارے کے سارے فوت ہو جائیں. ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہوا چلتی ہے تو پھر وہ پہاڑوں کی غاروں میں بھی جاتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بلوں میں بھی جاتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو بھی کراس کر جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی غار کے اندر ہوگا, کوئی پہاڑ کی چوٹی پر ہوگا, کوئی کھیت کھلیان میں ہوگا, کوئی گھر میں ہوگا, کوئی بازار میں ہوگا, کہیں بھی ہوگا, یہ ہوا جس اہل ایمان کو ٹچ کرتی جائے گی وہ فوت ہوتا جائے گا. اہل ایمان ساری دنیا سے فوت ہو گئے, اب باقی کون بچ گئے؟ اور ہم نے اکثر سنا کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی. بات ختم کر دیں, یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بات کو شروع کریں گے. وقت آپ کا بھی ہے, وقت میرا بھی ہے, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے ہی ہم اپنی بات کو آگے لے کر چلیں گے. پہلا نفخہ پھونکا جائے گا, پھر دوسرا پھونکا جائے گا, پھر کیا معاملات ہوں گے اور قیامت کی علامات کیا ہیں, قیامت کے متعلقہ نبی السلام کی پیشن گوئیاں کیا ہیں اور قیامت کے مناظر کیا ہیں, انشاءاللہ وہ تفصیل سے آئندہ جمعے ہم ذکر کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ویسی زندگی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جیسا تجھے پسند ہے. نہیں چاہتے اللہ ہمیں ویسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری موت بھی اچھی ہو جائے, موت کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہو جائے. اللہ ہمیں نیکوکار بنا دے, اللہ ہمیں متقی بنا دے, اللہ ہمیں صالح بنا دے, پرہیزگار بنا دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.